تھی۔ جب بی بی سلمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام عامر بن عمرو رکھا گیا۔ شیبہ بھی کہا جانے لگا کیونکہ بچے کے سر کے بال سامنے سے پیدائشی طور پر سفید تھے۔ کچھ سالوں بعد پتہ چلنے پر عمرو بن عبد مناف کے بھائی مطلب بن عبد مناف اپنے بھتیجے سے ملنے مکہ سے یثرب پہنچے اور بڑی مشکل سے بہت ہی منت سماجت کر کے اپنی بھابھی سلمہ سے اپنے بھتیجے عامر بن عمرو کو لیا اور لے کر یثرب سے مکہ آ گئے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ یتیم بھتیجا عامر بن عمرو مکہ میں اصل نام کے بجائے عبد المطلب کے نام سے پرورش پانے لگا اور جوانی میں قدم رکھتے ہی بڑی مہارت اور دانائی سے اپنے چچا کے شانہ بشانہ چلنے لگا۔ اور پھر چچا مطلب بن عبد مناف کے انتقال کے بعد حجاج کرام کی سقایت یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری اور رفادت یعنی مہمان نوازی عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ اس طرح عمرو بن عبد مناف ہاشم کے بیٹے عامر بن عمرو بہت جلد اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت مکہ کے سرکردہ لیڈر بن گئے۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دیتے اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے۔ آپ نے طواف کعبہ کے 7 چکروں کو ایک مکمل طواف کا نام دیا۔ برہنہ ہو کر طواف کعبہ پر پابندی لگا دی، شراب کو حرام قرار دیا، محرم عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا ممنوع قرار دیا، نظر ماننا اور پھر پوری کرنا ضروری قرار دیا۔ حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جو رمضان کے مہینے میں غار ہرا میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ غار ہرا تشریف لے جاتے، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے، آپ کے دسترخوان سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور وحشی درندوں کو بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مکے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر خوراک رکھ دی جاتی تھی۔ قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بارش برساتا۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبوؤں کی لپٹیں آیا کرتی تھیں۔ آپ کی پیشانی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تاباں و روشن تھا۔ جب اہل مکہ کو کوئی حادثہ پیش آتا تو وہ آپ کو مکہ کے ایک پہاڑ جبل شیر پر لے جاتے اور بارگاہ رب العزت میں آپ کو وسیلہ بناتے۔ قحط کے دنوں میں استسقاء کی دعائیں کرتے اور اس نور محمدی کی برکت سے جو ان کی پیشانی میں تابہ تھا ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تو ابرہہ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر اہل قریش کو بتاؤ کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اس سے پہلے اس کے لشکر نے مکہ کے ارد گرد چراگاہ سے بے شمار اونٹ بھی پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ اس مقصد کے لیے آیا ہے تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سب پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں لیکن میں اکیلا ابرہہ سے ملتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے قاصد کے ذریعے ابرہہ سے ملنے کی خواہش کی۔ قاصد نے جا کر بتایا تو ابرہہ نے کہا آ جائیں۔ جب آپ اس سے ملنے کے لیے گئے تو ابرہہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ابرہہ سے کہا میں اپنے 200 اونٹ واپس لینے آیا ہوں جو آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ پکڑے ہوئے بے شمار اونٹوں میں سے اپنے 200 اونٹ کیسے پہچانیں گے؟ حضرت عبد المطلب کے پاس 400 اونٹ تھے۔ آپ نے اونٹوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان بے شمار اونٹوں میں سے آپ کے 200 اونٹ الگ ہو گئے۔ آپ اپنے اونٹوں کو لے کر چلنے لگے تو آپ نے ابرہہ سے فرمایا کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ روانہ ہو گئے اور متولی کعبہ نے خانہ کعبہ میں جا کر کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی جو قبول ہوئی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر مبارک اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے آباء و اجداد کے وسیلے سے سب سننے والوں پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت نصیب فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ